ناظرین، آج ہم آپ کو استخارے کے بارے میں کچھ معلومات دینے جا رہے ہیں۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس کے ذریعے وہ زندگی کے معاملات میں خیر حاصل کر سکتے ہیں اور ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ فی الوقت اکثر مسلمان استخارے کو محض ایک رسمی حیثیت دیتے ہیں اور استخارے کو اس کی روح کے مطابق نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم استخارے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، استخارے کا معنی کیا ہے؟ استخارے کا معنی کسی بھی معاملے میں خیر کے پہلو کو تلاش کرنا ہے۔ استخارے کا مقصد کیا ہے؟ استخارے کا مقصد ہر انسان کو اپنی زندگی میں بار بار ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جس پر اس کی معیشت، معاشرت اور ذہنی سکون وغیرہ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ استخارہ ایک مشورہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی بھی ارادے پر عمل کرنے سے پہلے خیر، آسانی، رہنمائی، مدد اور فضل کا سوال کرتا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دین کے لیے، دنیا کے لیے بہتر ہو تو انجام دے، ورنہ مجھے اس کام سے ہٹا دے۔ استخارے کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے جناب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دعائے استخارہ قرآن کریم کی آیتوں کی طرح یاد کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اور ایک بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر دعائے استخارہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ معاملہ آسان ہو یا مشکل ہو، واضح ہو یا غیر واضح ہو، سب کے لیے استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارے کے بنیادی مراحل کیا ہیں؟ سب سے پہلے معاملے کو شریعت کے مطابق جانچیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح متعلقہ اچھائی، برائی، کمزوری جاننے کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور ضرور چھان بین کریں۔ مجموعی اچھائی یا برائی واضح نہ ہونے کی صورت میں تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پر اطمینان اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اب استخارہ کریں۔ استخارہ کس کو کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں بنیادی شرائط کیا ہیں؟ استخارہ وہ کرے جس کا معاملہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، وہ خود استخارہ کرے۔ اسی طرح لڑکی کی شادی ہو تو لڑکی خود استخارہ کرے، لڑکا خود اپنا استخارہ کرے، یا اگر لڑکا لڑکی اتنے سمجھدار نہیں ہیں تو ان کے ماں باپ بھی استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے کا معاملہ ماں باپ سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بالکل غیر متعلقہ آدمی استخارہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غیر شرعی استخارے کی صورتیں بھی رائج ہیں، جیسا کہ دین سے عمومی طور پر دور اور دعاؤں سے ناواقف لوگ اپنی سہولت یا صرف محض رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے استخارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں بھی موقع اور مفاد پرست اور دینی لباس میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لوگ دستیاب نظر آتے ہیں۔ پیشہ ور اور اجرتی علماء سوء عامل قسم کے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، جن کی اپنی زندگی دین سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ وہ مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے پریشان حال لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مفاد پرست حضرات ہر مسئلے کو استخارے کے عنوان کے تحت حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
دراصل یہ کاہنوں کا کاروبار اب استخارے کے عنوان کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ کیا استخارہ کے ساتھ دوسروں سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جناب، استخارے کے ساتھ ساتھ مطلوبہ معاملے میں دو ضروری معلومات بھی تجربہ کار لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جامع انداز سے چھان بین بھی کرے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملے میں ضرور چھان بین کرتے رہیں، اور اگر مشورہ لینا چاہیں تو کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ مشورہ علم اور تجربے میں مہارت رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے مخلص اور آپ کے خیر خواہ ہوں، اور جلد بازی کرنے والے نہ ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، ایسے لوگوں سے آپ مشورہ کرتے رہیں۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کے لیے خاص نیت سے الگ سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور یہ نیت زبان سے ادا نہیں کی جائے گی بلکہ دل میں ارادہ کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی تلاوت کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ اگر خواتین ناپاک ہوں تو پاکی کا انتظار کریں۔ اگر انتہائی مجبوری ہو تو صرف دعا استخارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ استخارے کی دعا اگر یاد نہ ہو تو مجبوری کے تحت اسے کسی پیپر وغیرہ میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعا یاد کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ استخارے کے بعد اس معاملے کے متعلق جو ارادہ بنے وہ کر لیں۔ کسی خواب کا، کسی غیبی اشارے کا انتظار نہ کریں۔ اگر ایک بار استخارہ کرنے سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بار بار بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعا ہے، لہذا اس سے نہ تو زیادہ کریں اور نہ ہی اس سے کم کریں، یعنی الفاظ میں کمی بیشی ہرگز نہ کریں۔ کسی معاملے میں آپ کا ارادہ اگر ایک جانب مائل ہو تو اس کو دل میں زیادہ اجاگر نہ کریں، یعنی اگر آپ کو کوئی رشتہ زیادہ پسند ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ زیادہ پسند ہے تو آپ کی چاہت اس کی جانب ہوگی، لہذا استخارے کے وقت دل میں اس کے خیر اور شر دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے استخارہ کی دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے لیے وہ کون سی دعا ہے، آئیے آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علم میں اگر یہ بات، یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت،
اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور تیرے علم میں اگر یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین، استخارے کے بعد لوگ عام طور پر خوابوں کا انتظار کرتے ہیں یا کسی غیبی اشارے کا انتظار کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دعا میں یہ کہا ہے کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو انجام دے ورنہ پھیر دے۔ اگر بہتر ہو تو کام آگے بڑھتا جائے گا، اور اگر مناسب نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور کام رک جائے گا۔ اس لیے خواب کا اشارے کا انتظار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بعد میں وہ کام نامناسب بھی رہا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے آپ مطمئن رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔